اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو خطبہ شعبانیہ کے ذیل میں آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ اس خطبہ شعبانیہ میں ہم خطبہ شعبانیہ کا متن، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری گفتگو جہاں پہنچی تھی وہ جملہ تھا رسول خدا کا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اس کو اور اس کے ذیل میں جو پیراگراف ہے کچھ جملے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، کچھ نکات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اسی جملے کے ذیل میں۔ دیکھیں رسول خدا کیا فرما رہے ہیں۔ رسول خدا فرما رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آپ کو خدا کی میزبانی، خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یعنی خدا میزبان ہے اور آپ مہمان خداوند متعال ہیں۔ اب یہ ہماری مہمانی، یا یہ کہیں کہ خدا کی طرف جو ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، مہمانی کی طرف، خدا کی ضیافت کی طرف، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک مادی لحاظ سے اور ایک معنوی لحاظ سے۔ مادی لحاظ سے جیسے کہ آپ کے رزق میں اضافہ، رزق میں برکت وغیرہ، اور دوسرا معنوی لحاظ سے، یعنی ہماری عبادت میں اضافہ، ہماری مناجات میں اضافہ، دعاؤں میں اضافے کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے، بارگاہ الہی میں زیادہ سے زیادہ حاضر ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسی دوسرے مطلب، دوسری صورت کے بارے میں بعد والے جو جملے ہیں رسول خدا کے، وہ اسی مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی اسی جملے کی تفسیر میں بعد والے جملے جو ہیں وہ رسول خدا نے پیش کیے، یعنی اسی جملے کی تفسیر بیان کر رہے ہیں بعد والے جملوں میں۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ اس کے بعد آ رہا ہے کہ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تسبیح، آپ کا سانس لینا بھی اس مہینے میں عبادت ہے، تسبیح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ معنوی عبادت کی طرف، یعنی معنوی رزق کی طرف، معنوی مہمانی کی طرف جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے۔ وَالنَّوْمُكُمْ عبادہ اور وَالنَّوْمُكُمْ فِيهِ عبادہ، اور اس مہینے میں آپ کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، آپ کا عمل، نماز، روزہ، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ آپ کے عمل اس میں مقبول ہیں۔ فرمایا، دیکھیں رسول خدا فرما رہے ہیں، اب توجہ فرما رہے ہوں گے کہ عملکم فیہ مقبول، یعنی روزہ رکھ کے جو آپ عمل کریں گے خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ باقی مہینوں میں یہ معلوم نہیں ہے کہ عمل جو ہے وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں، لیکن اس مہینے میں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ آپ جو عمل کریں گے وہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور فرمایا وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَاب، اور اس مہینے میں آپ جو بھی دعا کریں گے وہ خدا کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی، وہ خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور خاص طور پہ یہ بعد والا جملہ جو ہے وہ اسی خدا کی جو دعوت ہے، خدا کی ضیافت کی طرف، خدا کی مہمانی کی طرف جو ہمیں دعوت دی گئی ہے اس مہینے میں، وہ دعوت معنوی ہے، دسترخوان معنوی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اسی دسترخوان معنوی کی تفسیر میں یہ جملہ زیادہ واضح ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاہِرَةٍ، تم سوال کرو اپنے پروردگار عالم سے نیک نیتی کے ساتھ اور پاک دلوں کے ساتھ۔ کس چیز کی دعا کرو؟ ان یوفقکم لصیامہ وتلاوت کتابہ، کہ خداوند متعال آپ کو صحیح طرح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت کتاب یعنی تلاوت قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیے آپ نے کہ خدا کے دسترخوان معنوی کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ تم سوال کرو کہ زیادہ اچھے روزے رکھ سکو، تم سوال کرو تاکہ تم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکو۔ اور پھر اسی پیراگراف کا جو آخری جملہ ہے وہ کیا فرمایا؟ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ
غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، وہ شخص بدبخت ہے اور جو اس عظیم مہینے میں اللہ کے غفران سے محروم رہے، یعنی بدترین شخص ہے وہ. جیسے کہ ابن ملجم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شقی تھا، بدبخت تھا، بدترین انسان تھا. تو کہا کہ بدترین انسان ہے جو اس عظیم مہینے میں خدا کے غفران، اس کی مغفرت، اس کی رحمت سے محروم رہ جائے. تو میرے عزیزو، یہ اسی جملے کی ساری یہ بعد والے جملے جو ہیں وہ تفسیر تھی. فرمایا کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ کی مہمانی کی طرف تمہیں دعوت دی جا رہی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی تمہیں اللہ کی اس معنوی مہمانی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہوں، خدا سے مانگیں یہ ساری عبادتوں کی، تاکہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.